السلام علیکم ناظرین، صبح تقریباً 10 کا وقت تھا۔ مجھے لگا میری بیوی بہت تکلیف میں تھی۔ میں اسے ہسپتال لے جانا چاہتا تھا کیونکہ یہ مرحلے بہت نازک ہوتے ہیں اور سبھی کو بچہ پیدا کرنے والی عورت کا خیال کرنا چاہیے۔ میں اپنی بیوی کے لیے بہت محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ وہ الگ تھی۔ میری ماں کا رویہ کچھ مختلف تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب ہمیں ہسپتال چلنا چاہیے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور ہم کسی مشکل کا شکار ہو جائیں۔ میری بات سن کر میری بیوی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرانی ہوئی تھی کیونکہ میری بیوی تو 5 وقت نماز پڑھتی تھی اور تہجد گزار بھی تھی۔ وہ کبھی کبھی تو دن میں روزہ رکھتی اور رات کو تہجد پڑھتی۔ ہاں، البتہ جب سے وہ ماں بنی تھی تو اس نے اپنے عمل میں کسی قدر کمی کر دی تھی، لیکن اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت کرتی رہتی تھی۔ محلے میں سبھی اسے نیک باجی کے نام سے جانتے تھے، لیکن کچھ عورتیں میری بیوی کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتی تھیں کہ یہ رات کو چھپ کر وغیرہ وغیرہ کرتی۔ سچ کہوں تو میری نیند اتنی گہری ہوتی ہے کہ میں نے رات کو کبھی آنکھ کھول کر دیکھا ہی نہیں کہ میری بیوی کمرے میں موجود بھی ہے یا نہیں۔ بہرحال مجھے تو اپنی بیوی پر کامل یقین تھا کیونکہ وہ اپنے پورے خاندان سے مختلف تھی اور بہت نیک عورت تھی۔ آج میری بیوی کو تکلیف ہوئی اور اس نے چیخنا چلانا شروع کیا تو مجھے اس کا یہ رویہ بڑا مختلف لگا۔ آج سے پہلے اس نے مجھ سے اونچی آواز میں بھی بات نہیں کی تھی، ہمیشہ مٹھاس بھری باتیں بولتی، اسی لیے تو میں اس کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ لیکن آج جو کچھ ہو رہا تھا وہ بڑا ہی مختلف تھا۔ میری بیوی نے ان 9 مہینوں میں مجھ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، نہ ہی کوئی بد کلامی کی تھی، بلکہ میں کبھی کبھی غصہ بھی کر لیتا تو وہ میرے غصے کا جواب نہ دیتی تھی۔ آج اپنی بیوی کا مختلف روپ دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ پھر سوچا کہ دیکھوں تو صحیح میری بیوی کہتی کیا۔ جب میں نے غور کیا تو وہ اس بات پر بضد تھی کہ وہ ہسپتال نہیں جائے گی، نہ ہی اپنا بچہ پیدا کرے گی۔ اس بات نے مجھے حیران کر دیا۔ یہ تم کیوں کہہ رہی ہو سائمہ؟ ہم نے تو اپنے بچے کے لیے کتنا انتظار کیا ہے اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تم نے اس بچے کو پیدا ہی نہیں کرنا۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں سائمہ کو احساس دلانا چاہتا تھا مگر مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ میری بات سن رہی ہے۔ ان پر تو پاگل پن کا ایک دورہ پڑ چکا تھا۔ کہنے لگی کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، اگر یہ بچہ پیدا ہوا تو میرے ساتھ بہت برا ہو جائے گا۔ ان سب باتوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ سائمہ، تم خام خواہ وہم کر رہی ہو۔ بچہ پیدا ہوگا تو ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں گی اور تمہارا ہسپتال جانا بہت ضروری ہے، نہیں میری شکل بگڑ جائے گی۔ سائمہ کے منہ سے یہ بات سن کر میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا کہ کہیں میری بیوی کا ذہنی توازن تو نہیں بگڑ گیا۔ ایسا نہیں تھا، وہ مکمل ہوش و حواس میں تھی، اس نے خود کو سنبھال رکھا تھا، بس وہ ہسپتال نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس سے پہلے معاملہ بگڑے میں کسی ڈاکٹر کو گھر پر ہی بلا لیتا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کو کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا، خود باہر چلا گیا۔ اتنے میں میری بیوی سانس یعنی کہ میری بیوی کی والدہ بھی ہماری یہ دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹا، خدا کے لیے میری بیٹی کو یوں ہی چھوڑ دو، مرنے دو اسے مگر اس کا بچہ نہ پیدا ہو۔ اپنی ساس کی یہ بات سن کر مجھے سخت غصہ آیا تھا۔ چلو میری بیوی تو تکلیف میں تھی، وہ ایسی باتیں کر رہی تھی، اسے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، مگر میری ساس تو کوئی تکلیف نہ تھی، وہ تو بالکل عام زندگی گزار رہی تھی، پھر وہ ایسی باتیں کر کے مجھے کیوں غصہ دلا رہی تھی؟ میں نے انہیں غصے سے دیکھا اور کہہ دیا کہ آپ کو کوئی بات نہیں سنوں گا، کم سے کم آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ میں ڈاکٹر کو لے کر گھر آ گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے صلاح دی کہ آپ کی بیوی کی ہر صورت ہسپتال جانا پڑے گا، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اتنی بڑی مشین ہم گھر نہیں لا سکتے تھے، کلینک میں یا ہسپتال میں جانا ضروری ہے۔ پھر میری بیوی کے لیے یہ بات بڑی مشکل تھی مگر میں نے اسے طلاق کی دھمکی دے کر منوا لیا تھا کیونکہ اسے ایسے موقع پر ایک خاوند کے لیے اپنی بیوی کو کہنے کے لیے اور کچھ نہیں بچتا، اس کی جان کا مسئلہ۔ میں نہیں چاہتا تھا وہ اپنی جان کی بازی ہار جائے، میں تو اسے زندہ دیکھنا چاہتا تھا۔ تب ہی میں نے اسے لے کر ہسپتال چلا گیا مگر میری بیوی ابھی بھی چیخ رہی تھی اور کہہ رہی تھی اگر یہ بچہ پیدا ہوا تو میری شکل بگڑ جائے گی، جبکہ میری ساس بھی ایسی ہی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے بے پناہ غصہ آ رہا تھا مگر میں انہیں کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا، بس مجھے خاموشی سے اپنا بچہ پیدا ہونے کا انتظار تھا کیونکہ میرے لیے سب سے بڑی دولت میری اولاد تھی۔ اس وقت صرف میں اپنے آنے والے بچے کے بارے میں سوچ رہا تھا، میرے ذہن میں کوئی دوسری سوچ نہیں تھی مگر میری ساس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، لگتا تھا وہ کسی گہرے خدشے سے دوچار ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی بیٹا دعا کرو میری بیٹی خیر سے رہے، اللہ اسے وہ سزا نہ دے
جو میں سوچ رہی ہوں۔ میری ساس کا رویہ بہت عجیب سا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد نرس باہر آئی اور اس نے بتایا کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میں بہت زیادہ خوش ہوا اور اندر جانے کے لیے نرس سے کہا، لیکن نرس نے مجھے منع کر دیا کہ لیبرز روم میں آپ نہیں جا سکتے۔ آپ کی بیوی نے منع کیا ہے، وہ آپ سے ابھی نہیں ملنا چاہتی۔ آپ کے بچے کو نہلا دھلا کے 10 منٹ تک باہر لایا جائے گا۔ آدمی نے اپنی ساس کو دیکھا لیکن وہ بھی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ بھی اسے نظر نہ آئی۔ بچے کو نہلا دھلا کے 10 منٹ کے بعد اس کی گود میں دیا گیا تو وہ بہت خوش ہوا اور اپنے آپ کو پوری دنیا کا خوش نصیب آدمی سمجھنے لگا۔ اولاد ہے یہ اتنی نعمت اللہ کی طرف سے۔ تو اس کی ماں سامنے کھڑی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں بھی بہت سوال تھے کہ آخر ایسا کیوں؟ خوش بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ حیران بھی تھا کہ اس کی بیوی اس سے ملنا کیوں نہیں چاہتی۔ وہ شک میں پڑ چکا تھا، لیکن اسے یقین تھا کچھ دیر بعد میری بیوی گھر جانے کا ضرور کہے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ نرس نے آ کر بتایا کہ آپ کی بیوی نے ایک برقعے کا کہا ہے۔ اس نے اسے برقع لا کے دیا۔ اس نے برقع پہنا اور پھر ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن پورا رستہ کوئی بات نہ کی، اپنے آپ کو پوری طرح نقاب میں کور کیا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہی تھیں۔ پورے راستے میں انہوں نے کوئی بات نہ کی۔ آدمی نے بہت کوشش کی لیکن اس کی بیوی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب گھر پہنچے تو اپنے بچے کو اپنی ماں کے حوالے کیا، کیونکہ اس کی ماں بہت بہترین طریقے سے بچے کو سنبھال سکتی تھی، اور وہ بلا جھجک اپنی بیوی کے کمرے میں گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے، تم بات کیوں نہیں کرتی؟ لیکن پھر بھی وہ خاموش رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس آدمی نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد قرآن پاک لے کے کمرے میں آ گیا اور تلاوت کرنے لگا اور اپنی بیوی سے بھی پوچھتا رہا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، جب میں آپ کو سب حقیقت بتا دوں گی، اپنا چہرہ دکھا دوں گی، تو آپ وعدہ کریں، آپ قسم کھائیں کہ آپ مجھے طلاق نہیں دیں گے، مجھ سے نفرت نہیں کریں گے، مجھ سے بدظن نہیں ہوں گے، اور مجھے میرے بچے کو مجھ سے ملنے دیں گے۔ تو وہ بہت فوراً ہی پریشان ہو کر قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کچھ ایسا نہیں کروں گا۔ جب وہ قسم کھاتا ہے تو اس کی بیوی اپنا نقاب ہٹا کر اپنا چہرہ اسے دکھاتی ہے۔ آدمی سے دیکھا نہیں جاتا، وہ اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور چیختا چلاتا باہر چلا جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہو گیا۔ وہ بہت پریشان تھا، اور جب باہر جاتا ہے تو ایک مولانا آئے بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ اس کی ماں نے بلایا ہوتا ہے بچے کے کان میں اذان دلانے کے لیے۔ مجھے چیختا چلاتا دیکھ کر مفتی صاحب بھی پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ حالانکہ میں اپنی زبان سے کچھ بتاتا، میں ان دونوں کو کمرے میں لے گیا، اور جب وہ کمرے میں گئے تو دیکھ کر چیختے چیختے رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے اپنی بیوی نے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا اور سامنے ہی بیٹھ گئی۔ مفتی صاحب گھبرا کے باہر آ گئے اور اس آدمی سے کہنے لگے کہ تم میرے گھر آنا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہے اور یہ کیسے سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ مجھے بہت بے چینی تھی، میں بہت پریشان تھا۔ میں شام کا یا صبح کا انتظار کرتا۔ میں اسی وقت اس مفتی کے پیچھے پیچھے اس کے گھر چلا گیا۔ جب اس کے گھر گیا تو میں نے ہاتھ پھیلا کے مفتی صاحب سے کہا کہ مجھے اس کا کوئی حل بتائیں، یہ ایسا کیوں ہے؟ آپ مجھے جو بھی کہیں گے میں کفارہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مفتی صاحب نے کہا، تمہاری بیوی سے کوئی بڑا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ عذاب نازل کیا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کے حوالے سے قسم کھائی اور کہا کہ وہ بہت ہی پاک ہے، وہ 5 وقت کی نمازی ہے، تہجد گزار ہے اور سب سے اچھے طریقے سے پیش آتی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب نے سر ہلاتے ہوئے نفی میں کہا کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کسی کو ایسے سزا نہیں دیتا، ضرور اس سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہوا ہے۔ تم جتنا بھی کفارہ ادا کر لو، لیکن تمہاری بیوی ٹھیک نہیں ہوگی جب تک وہ خود کفارہ ادا نہ کرے۔ مفتی صاحب نے یہ ساری باتیں کی اور وہاں سے چلا گیا۔ میں بہت ہی پریشان تھا اور میرا سر بھی جھکا ہوا تھا کہ میں نے تو اپنی بیوی سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں کبھی اس سے نفرت نہیں کروں گا۔ میں نے بہت کوشش کی اس کی محبت کو مائل کرنے کی، لیکن میں بہت ہی پریشان تھا، ایسا نہ کر سکا۔ اور میں اپنے گھر گیا، دروازہ کھولا، اپنی ماں کو باہر بھیج دیا اور بیوی کے سامنے بیٹھ گیا اور اسے قسم دے کر پوچھنے لگا کہ مجھے بتاؤ آخر کار کیا بات ہے، تم سے کون سا گناہ ہوا ہے؟ وہ رونے لگی، چیخنے لگی اور وہ بتا نہیں پا رہی تھی کہ وہ بس یہی کہہ رہی تھی مسلسل کہ میں بہت گناہ گار ہوں، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا۔ اس کا منہ کتوں جیسا ہو چکا تھا، اس کی جلد کالی سیاہ ہو چکی تھی اور آنکھوں کے گرد ہلکے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی جنگلی جانور ہو۔
لیکن وہ پھر بھی سامنے بیٹھا رہا اور پوچھتا رہا، لیکن وہ روتی رہی، مسلسل روتی رہی اور کہنے لگی، آپ یہاں سے چلے جائیں اور مجھے اکیلا چھوڑ دیں، اللہ مجھے پتہ نہیں کیسے معاف کریں گے کہ بھی نہیں۔ جب میں صبح کمرے میں گیا اور اپنی بیوی کو ہلانے کی کوشش کی، لیکن وہ بے حس پڑی تھی، وہ بالکل بھی ہل جل نہیں رہی تھی۔ مجھے لگا ویسے ہی ہے۔ میں نے دوبارہ اس کو ہلانے کی کوشش کی، لیکن اس کی روح پرواز کر چکی تھی، وہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ میں روتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا اور اپنی ماں کو سارا معاملہ بتایا۔ میری ماں کہنے لگی، ضرور اس نے کوئی کالا کرتوت کیا ہوگا، جو اس طرح اللہ نے دنیا میں سزا دے کے اس کو بھیجا دنیا سے۔ میں نے اپنی بیوی کے منہ پر کپڑا دیے ہی رکھا اور پورے خاندان کو اطلاع کر دی کہ میری بیوی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی ہے۔ پھر ہم نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا اور جب قبرستان میں لے گئے تو وہاں بھی ایک عجیب معاملہ ہوا۔ وہاں پہ بہت سارے کتے جمع ہو گئے۔ وہ کتوں کو بھگانے کی کوشش کرتے، لیکن کتے تھوڑی دیر پیچھے ہٹ کے پھر دوبارہ سے قبر کے پاس آ جاتے۔ انہوں نے بہت ہی مشکلوں سے کتوں کو پیچھے ہٹا کر اپنی بیوی کو قبر میں اتارا اور دفنا دیا، اور جب واپس آیا میرے دماغ میں بہت سارے تجسس تھے کہ آخر کیا وجہ ہوئی، کیا بات ہے۔ اس نے اس کی کھوج لگانا شروع کر دی اور اسی وقت اپنی ساس کے پاس پہنچ گیا۔ اس سے جا کے پوچھا تو اس کی ساس نے بتایا کہ وہ شروع سے ہی نیک تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت پرہیزگار تھی۔ شادی سے پہلے وہ بہت نیک خاتون تھی، لیکن شادی کے بعد اس کی ماں نے اس کو اتنا ڈرایا کہ اگر تمہارا بیٹا پیدا نہ ہوا تو تمہارا شوہر تمہیں 1 منٹ نہیں لگائے گا طلاق دینے میں۔ وہ بہت ڈر چکی تھی، اسی لیے اس نے الٹے سیدھے کاموں میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور جادو کرنے لگی۔ وہ الٹے سیدھے کاموں میں پڑ گئی اور کتے کی مدد سے شیطان کو خوش کرنے لگی۔ اس وجہ سے اس کا ایمان بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ جادو کرنے والے اور جادو کروانے والے کو سخت ناپسند کرتا ہے، اس کو اس دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہوا۔ میں اپنی بیوی کے لیے بہت دعا کرتا تھا، جب بھی اس کی قبر پر جاتا تو وہاں پہ ہمیشہ کتے کھڑے رہتے۔ میں ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی کو اس گناہ کے لیے معاف کر دے۔ جادو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں ہی سزا دے ڈالی، کتے جیسی اس کی شکل کر دی اور جسم جانور جیسا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں برے کاموں سے بچنے اور نیک کاموں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔